خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، بخاری شریف میں بہت ہی پیاری حدیث شریف ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ظالم اور مظلوم کی مدد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آتا ہے کہ مظلوم کی مدد کی جائے، اسے ظلم سے بچایا جائے، تو ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ تو فرمایا کہ ظالم کو ظلم سے روکو، تو یہ اس کی مدد ہے۔ اور ایک اور روایت میں ایک شخص نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل قیامت کے دن نور میں اٹھنا چاہتا ہوں، تاریکی اور اندھیرے سے بچنا چاہتا ہوں۔ تو فرمایا کہ ظلم کرنا چھوڑ دو، تو ظلم کرنے سے بچنا چاہیے۔ ظلم نقصان ہی نقصان ہے، اور یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ یہاں نیکی کریں گے نیکی ملے گی، برائی کریں گے اور کسی پر ظلم کریں گے تو اس کا انجام برا ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی پیارا واقعہ سماعت کرتے ہیں۔ ایک شخص ایک علاقے میں بھینس چرایا کرتا تھا، لوگوں کی بھینسیں چرا لیتا، بیچ دیتا، وہ چوریاں کرتا۔ تو ایک بار وہ کسی مقدمے میں پھنسا، کہیں بندہ قتل ہو گیا تھا، تو پرچہ اس پہ کٹ گیا، وہ جیل میں بند ہو گیا۔ کئی پیشیاں بھگتنے کے بعد اسے سزا سنا دی گئی کہ اس کو پھانسی لگے گی۔ اس نے اپنی والدہ کو بلایا، وہ جیل میں ملنے گئی تو اپنی امی سے کہنے لگا کہ میں نے لوگوں کی بڑی بھینسیں چرائی ہیں، لیکن میں نے بندہ کبھی قتل نہیں کیا، مجھ پہ یہ مقدمہ ہے، پرچہ کٹ گیا ہے اور مجھے پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، اب فلاں تاریخ میں مجھے پھانسی لگے گی۔ تم اپنے پیر صاحب کے پاس جاؤ تو پوچھو کہ یہ معاملہ کیا ہے، بندہ تو میں نے قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے بھینسیں میں چراتا ہوں۔ تو اس کی والدہ پیر صاحب کے پاس گئی، جو واقعی پیر تھے، اللہ والے تھے، نیک بندے تھے۔ انہوں نے استخارہ کیا اور مراقبہ کیا اور فرمانے لگے کہ اسے کہہ دینا کہ بندہ واقعی تو نے قتل نہیں کیا، لیکن یہ جو سزا تجھے مل رہی ہے یہ بھینس معاف نہیں کرتی۔ تو وہ بی بی صاحبہ واپس چلیں گی۔ انہوں نے جا کر اس بھینس چور اپنے بیٹے سے کہا کہ پیر صاحب فرما رہے ہیں کہ بھینس معاف نہیں کرتی، تو مجھے بتا کہ بھینس کا واقعہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا ہاں مجھے یاد آیا، ایک بار میں نے کسی علاقے سے بھینس چرائی تو اس کا بچہ کٹا بھی اس کے پیچھے آ رہا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ پیچھے لوگ بھی آ رہے ہیں، تو وہ بھینس مڑ مڑ کے اپنے بچے کو دیکھتی تھی، میرے ساتھ چلتی نہیں تھی، میں اسے آگے کھینچتا تھا، وہ پیچھے اپنے بچے کو دیکھتی تھی۔ تو میں نے یہ سوچ کر کہ اس طرح تو میں پکڑا جاؤں گا، تو میں نے اس بھینس کے سامنے اس بچے کو قتل کر دیا تھا، اسے مار دیا تھا۔ اس بھینس نے یہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو آسمان کی طرف اس نے منہ اٹھایا تھا، پھر میرے ساتھ چل پڑی تھی۔ بس وہی معاملہ ہے کہ میں نے اس کے بچے کو اس کی آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا، آج اس کے بدلے میں یہ ناجائز مقدمہ میرے اوپر آیا اور مجھے بھی پھانسی کی سزا سنائی جا رہی۔ تو بالکل اسی طرح کہ کسی جانور پہ ظلم ہے، کسی بندے پہ ظلم ہے، کسی بھی طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل سکتا ہے، اور آخرت میں تو اس کا انجام یہاں تک ہے۔ فرمایا کہ کل قیامت کے دن اگر کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی کو ٹکر ماری ہوگی تو ان کو بھی میدان محشر میں حاضر کیا جائے گا، اس کو سینگ دے دیے جائیں گے اور اس کو بدلہ چکایا جائے گا، پھر ان کو خاک کر دیا جائے گا۔ تو خیر، اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے ظلم سے، برائی سے محفوظ فرما کے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے کہ معاف کرنا اختیار کیا جائے، عفو درگزر، حسن اخلاق، محبت، پیار، خلوص، امن و امان کا ایک مظاہرہ کیا جائے۔ ہے فلاح و کامرانی، نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی ہی نہیں موجوں کی تو یانی میں، ہو جس کی کشتی محمد کی نگہبانی میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔